الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اسے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تنگی کے باوجود کیسے مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مہمان نوازی کرنا سنت مبارکہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ مہمان باعث خیر و برکت ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ ذرہ لے جا اور گروی رکھ آ۔ میں لے گیا اور ذرہ گروی رکھ کر لایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔